بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، عمران کا حکم کہ کے پی میں آپریشن روکو. خبردار، J-20 اور جدید ڈرونز میدان میں آ گئے. یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کہاں سے آئے، کیا ہوا، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیلات. علیمہ خان کا واویلا اڈیالہ جیل کے باہر کیوں، یہ مسلسل ان کی تواتر سے گفتگو چل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. اس میں آج ایک نیا رنگ انہیں دکھایا. ایشیا کپ میں نیا پھڈا، یہ بھی ایک اہم بات ہے. دنیا کرکٹ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا جو یہ واقعہ ہوا ہے. تو ان تمام باتوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلے آپ سے معذرت کہ کل رہا ناغا، کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، اس میں ولاگ نہیں کر سکا. اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ چاہنے والا دیکھنے والا ایک ہو یا 1,00,000 ہو، میرے لیے سب برابر ہیں. تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. پہلی بات جو یہ کریں کہ کرکٹ میں کیا پڑا ہوا. ایشیا کپ میں پہلا جوڑ پڑا تھا، یعنی بھارت اور پاکستان کا. اب تک جو ہے ایشیا کپ میں پاکستان جو ہے وہ 6 دفعہ جیتا ہے اور بھارت 10 دفعہ جیتا ہے. یہ سب کو پتہ تھا. چھٹی جیت، یہ 10ویں جیت ہوگی اس کی. لیکن ہماری ٹیم نہیں تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہار جیت ہوتی ہے، ہم اسپورٹس مین اسپرٹ سے کھیلتے ہیں. لیکن بھارت نے وہاں بھی سیاست کی. میچ جیتنے کے بعد اسے پہلگام سے جوڑا، جو کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان پہلگام کی موقف پر تسلیم نہیں کرتا، اسے مانتا نہیں ہے، اسے ڈرامہ قرار دیتا ہے. انہیں جان کے اس کا نام لیا کہ اس جیت کو ہم پہلگام کے نام کرتے ہیں، وہاں جو ہمارے لوگ مرے یا جیسے بھی ان کے نام کرتے ہیں. جان کی شرارت تھی. دوسری طرف یہ کہ جب ٹاس ہوا تو سلمان علی آغا کو خاص طور پر میچ ریفری نے کہا، جو ICC کا تھا، اس نے کہا آپ نے باقاعدہ یادو جو ہے وہ انڈین کپتان، اسے ہاتھ نہیں ملانا. حالانکہ اصول ہے جب ٹاس ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ملتے ہیں لوگ، اور ٹاس کے بعد جیتنے والے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. لیکن اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں، یہاں تو ایک دشمنی چل رہی لگتا ہے کرکٹ کے میدان میں بھی، یا سیاست چل رہی ہے. تو وہ جناب اس کو کہا گیا کہ سلمان نے نہیں کیا. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان نے بڑا ریئیکشن دکھایا. پہلے تو سلمان علی آغا جب میچ ختم ہوا تو گراؤنڈ میں دوبارہ نہیں گئے. انہیں کہیں انہیں ہاتھ نہیں ملایا، نہ ان کے بیٹسمینوں نے ہاتھ ملایا، نہ ان کی ٹیم میدان میں آئی، لہٰذا ہم نہیں جاتے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں بہت اچھا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑا جسچر ہو سکتا تھا کہ وہ میدان میں جاتے، اور جب یہ لوگ آتے اور ہاتھ نہ ملاتے تو پھر وہ مائک ان کے ہاتھ میں ہوتا، وہ جو مرضی کہتے کہ کھیل کو کھیل رہنے دو، یہاں سیاست مت کرو، یہاں 2 نمبری مت کرو، یہاں منافقت نہ مت کرو، یہاں مطلب کھیل کے میدان کو گیند اور بلے سے جوڑو، سیاست سے نہ جوڑو. تو وہ چانس انہیں ضائع کر دیا. لیکن یہ 2 رائے ہیں. اب محسن نقوی صاحب جو کہ ایشیا کے حوالے سے ایشین کرکٹ ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے ICC سے شکایت کی ہے بڑا زبردست. اور انہوں نے وہ جو تھے عثمان والا صاحب، ان کو انہوں نے معطل کر دیا کہ اگر یہ میچ کے پہلے سے یہ کام ہو گیا تھا اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو رپورٹ کرنی چاہیے تھی. فیصلہ ہم نے پہلے لینا تھا ان سے کہ پھر میچ کھیلنا یا نہیں کھیلنا. اور اب بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایشیا کپ کے باقی میچ پاکستان کھیلے نہ. ہم ہار جیت کے قائل ہیں، ہار جیت سے کوئی مسئلہ نہیں. جو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، ایک جیتتی ہے ایک ہارتی ہے، لیکن اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے، اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مسئلہ ایک نیا پھڈا پڑ گیا ایشیا کپ میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان جیسی ٹیم بائیکاٹ کر دے تو پھر کیا ہو. بہرحال یہ بھارت کو بھی سوچنا پڑے گا اور ICC کو بھی کرنا ہوگا. لیکن ICC کے جو اس وقت چیئرمین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جے شاہ، اور یہ بھارتی وزیر ہیں امیت شاہ، ان کے بیٹے ہیں. لہٰذا سمجھ لیں کہ وہی لابی چل رہی ہے کہ وہاں سے پیغام آیا، سب کچھ وہ آپس میں کرا کے، اور انہیں نے ریفری کے ذریعے پیغام دیا. تو پاکستان نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک تو ریفری کو چھٹی کرائے،
پاکستان کسی میچ میں بھی نہ یہ میچ سے باہر نکالے، اس نے زیادتی کی، غلط کام کیا. یہ تو ریفری ہوتا ہے، یہ تو ذمہ دار ہوتا ہے دونوں ٹیموں کو برابری پہ کھلانے کے لیے. تو یہ تو پارٹی بن گیا، اور دوسری جانب یہ سارے مسئلے گڑبڑ ہو گئے. اب بات کرتے ہیں کہ خبردار J20 اور جدید ڈرونز میدان میں آ گئے. یعنی جو لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے لیے یہ خبردار ہے، ان کو کہ خبردار، ہوشیار. پاکستان کے صدر اس وقت چین کے دورے پہ، آصف علی زرداری، ان کے ساتھ سابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، آصفہ بھٹو بھی ہیں. بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لو جی چونکہ وزیر اعظم بار بار جا رہے ہیں دوروں پر، تو صدر صاحب نے کہا ہم کیوں نہ جائیں، ہم بھی ایک تفریحی ٹرپ تھی. تفریحی ٹرپ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. جو والہانہ انداز میں، جس انداز میں ان کا استقبال کیا چین نے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آئرن برادر ہیں پاکستان اور چین، تو اس کا تھا. پھر پاکستان کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا دورہ کیا، اور اس دورے میں ان کو جدید اصلاحات سے کی بریفنگ دی گئی، جس میں J20 اور جدید ڈرونز ان کو دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی مار کیا ہے. J20 جو ہے وہ فضاؤں میں اتنا اوپر ہوتا ہے کہ کوئی ریڈار اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے. یعنی ریڈاروں کے حوالے سے بھی وہ بہت بڑا چور ہے کہ نظر ہی نہیں آتا کہیں. تو یہ معاملات ایسے ہی تائیوان پہ جب ہوا تھا، اور وہاں پہ چین نے بعد میں خود آ کے کہ ہمارے طیارے وہاں گئے تھے اور واپس آ گئے، تو وہاں یہی گئے تھے، یہ ٹرائل بیسس پہ وہاں گئے تھے. اور امریکہ حیران ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے گئے، کب گئے، ان کو پتہ کیوں لگا، ریڈار میں کیوں نہیں آئے. تو یہ وہ طیارے. اب یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ دکھانے کا مقصد دنیا کو ہے. بریفنگ دی ہے صدر زرداری کو، لیکن دنیا کو بتانا ہے کہ ہم جو ہیں دفاع اور سلامتی کے حوالے سے ایک ہیں. پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز موجود ہے، اور پاکستان کی اگر مدد کرنی پڑی تو چین مدد کرے گا. اور اب J17 نہیں J20 آئے گا. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ J35 جو ہے وہ بھی تیار ہے فروخت کے لیے، لیکن پہلے وہ پاکستان کو دیے جائیں گے، پھر کسی اور کی باری آئے گی. تو یہ ساری بریفنگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو کان ہو جائے، دنیا کے آنکھیں کھل جائے کہ جناب یہ معاملات یہاں تک گئے. اور چونکہ یوکرائن کی جنگ میں یہ بات ثابت ہو گیا کہ ڈرونز نے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو مستقبل میں ڈرونز جو ہی کردار ادا کریں گے. لہذا جدید ترین ڈرونز کے بارے میں بھی چائنا نے صدر زرداری کو بریفنگ دی ہے. تو ایک اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے. پاکستان اور چین کے حوالے سے آئرن برادرز ہیں، پرانی دوستی ہے، اور میں ہمیشہ سے ایک دوسرے کے اچھے برے وقت میں کام آئے. تو یہ بات ایسے ہے کہ دنیا کے لیے بہت خطرناک ہوگی، لیکن ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے. علیمہ خان، آج توشہ خانہ 2 کا سماعت تھی اڈیالہ جیل میں. عمران خان صاحب کی تمام بہنیں، تینوں بہنیں وہاں موجود تھیں، علیمہ خان بھی موجود تھیں. بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو صاف انہوں نے کہا کہ جناب جو نیشنل چینلز ہیں یہ خاص طور پہ بھیجے جاتے ہیں ہمارے لیے، تو میں ان سے بات نہیں کروں گی، میں صرف وی لاگر سے بات کروں گی. یہ پہلی پارٹی کے لوگ ہیں یا حمایتی ہیں، وفادار ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل چینلز پہ ہم بات نہیں کریں گے. لوگ ترستے ہیں کہ نیشنل چینلز پہ بات ہو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم سوشل میڈیا بریگیڈ پہ کھیلیں گے. اور وہی بات جیسے عمران نے کہا اس کو کھیلو تو وہ کھیلیں گے. جیسے بشا بی بی نے ماضی میں کہا تھا کہ اسے ارسلان بیٹا اسے غداری بنا دو، تو بس یہ اس طرح بنے گا. تو انہیں سوشل میڈیا کے لوگوں سے بات چیت کی، اور پھر وہی بات دہرائی کہ آج کی سماعت سے بھی مجھے لگ رہا ہے گواہی ہو گئی ہے، جرا بھی ہو گئی ہے. 16 ارکان کے اب تک گواہ ہو چکے ہیں، جرا مکمل ہو چکی ہے. ابھی 2 کو اور طلب کیا گیا، ان کی بھی گواہی ہوگی، پھر جرا ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جناب توشہ خانہ 2 میں سزا دے ہی دے. میں کہتا ہوں یہ توشہ خانہ 2 نہیں ہے، یہ توشہ خانہ 1 ہے. کیونکہ اصل توشہ خانہ کا کیس یہ ہے، پہلے تو تھے اثاثے چھپائے کہ آپ کو پیسے آئے تو کیوں نہیں بتایا آپ نے، اب یہ ہے کہ آپ نے بیچا کیوں. تو یہ ہے اصل توشہ خانہ. تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ سزا ہوئی ہوئے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ عدالتی فیصلے سے پہلے علیمہ خان بار بار شور باویلا اس لیے مچا رہی ہیں کہ بعد میں کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو پتہ تھا یہ کچھ ہونا ہے، اور دنیا کو بتائیں دیکھیں جی ہم تو ان کے طور طریقے اور نخرے جو تھے، عدالتوں کے جو انداز تھے، اس سے ہم بھانپ گئے تھے کہ سزا ہونی ہے. سزا اس لیے ہونی ہے کہ سارے کیس بالکل سیدھے فی الحال دستاویزات کے گواہوں کے حساب سے. کل کیا ہوتا ہے اس کی کوئی بات نہیں. اگر یہ سیاسی مسائل ہے تو سیاسی مسائل تو آپ کو پتہ ہے، ماضی کے جتنے گرفتار شدگان تھے، قیدی تھے، وہ آج برسر اقتدار ہیں، اور ماضی کے جو
برسر اقتدار تو وہ آج قیدی ہیں. تو یہ سیاست کے کھیل میں ہی سب کچھ چلتا ہے. نواز شریف طبیعت ناساز ہے، وہ باہر چلے گئے، اپنا چیک اپ کرائیں گے، قطر گئے کچھ دن وہاں رہیں گے، اس کے بعد لندن جائیں گے. باقاعدہ ان کو دل کے عارضے میں بھی مسئلہ ہے اور بھی کوئی مسئلے مسائل ہے تو اس کے لیے جا رہے ہیں. لیکن وہ سمجھ لیں کہ ماضی سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اب سیلاب کے دنوں میں بھی وہ نہیں بولے اور لوگوں کا خیال تھا وہ کچھ کریں گے لیکن نہیں بولے. کے پی میں جب سیلاب آئے تھے جب وہ بولے تھے تو اب لوگ چاہتے تھے کہ قائد بولے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ کنار کشی ہی رکھنا چاہتے ہیں اور وہ دور ہی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں بار بار کہی جا رہی تھی تو اب بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سیاست سے دور چلے گئے ہیں. اچھا، بہرحال اب بات کرتے ہیں آپ کی کہ یہ جو ہے کے پی میں عمران خان صاحب نے حکم دیا کہ آپریشن روکو. تو جناب یہ ٹویٹ تھا 5-6 دن پہلے، اس میں بڑا تفصیل سے انہوں نے کہا تھا، گنڈاپور کو بار بار کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر نہیں روک سکتے تو استعفیٰ دے دو، حکومت چھوڑ دو. تاہم جناب بات یہ ہے سی ٹی ڈی جو صوبائی محکمہ وہاں کا، اس نے ایک رپورٹ دی کہ جناب 1351 یعنی 1351 افراد ایسے ہیں جس کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے سروں کی قیمت رکھی ہے، یعنی دہشت گردی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں ان کو روکیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ایک طرف ہمارے فوجی جوان مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے اپنے شہری مارے جا رہے ہیں. یعنی وہ دہشت گردی کہہ رہے ہیں ان کو، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے شہری مارے جا رہے ہیں. افغان جو لوگ تھے جو غیر رجسٹر، ان کو واپس بھیجا گیا، اس پہ بھی ان کو بڑا درد اٹھ رہا ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، ان کو نہیں بھیجا جائے، ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کا برا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں آپریشن روکو، تو آپریشن کوئی روکنے کو تیار نہیں کیونکہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ 1351 کے سروں کی قیمت ہے اور یہ ہے کچھ 4 ارب 14 لاکھ روپے کی خطیر رقم ان کے لیے رکھی گئی ہے کہ جو ان کی نشاندہی کرے گا. اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ تعداد جو ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ پشاور میں 117 ہیں، جبکہ جو کہا جاتا ہے کہ 129 ہیں شمالی وزیرستان میں. اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں 111 ہیں، سوات میں 107 ہیں، کرک میں میرا خیال ہے کہ 72 ہیں، اور باجوڑ میں بھی اسی طرح 42 ہیں. اور خالی یہی نہیں ہے، یہ 65 جو ہیں وہ وہاں ہیں، کہاں، کوہاٹ میں، اور جبکہ مردان میں 51 ہیں. تو اتنے لوگ ہیں، 1351 لوگ جن کی سروں کی قیمت ہے، جن کی نشاندہی ہو چکی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ بھتہ خور ہے. ان کے سروں کی قیمت حکومت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈاپور نے تو حکم ماننے سے پھر ایک بار انکار کر دیا عمران خان کا، کیونکہ یہ سی ٹی ڈی جو ہے یہ صوبائی محکمہ، اس نے یہ رپورٹ دی ہے، وفاق کے حوالے کر دی، اور وفاق نے باقاعدہ پیغام دے دیا ہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لہٰذا مزاحمت کا کچھ سوچے بھی نہ، پاسے پاسے ہو جاؤ، دائیں بائیں ہو جاؤ، ورنہ سب مارے جاؤ گے. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. جاتے جاتے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.